السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کل ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ اللہ جب کچھ آیات کو کینسل کرتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں یا اسی جیسی، اور اللہ کی آیات میں تمام چیزیں جو چاند ستارے انسان جانور ہر چیز جو کائنات میں وہ اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے، سمجھے؟ تو اس میں آیات جو ہیں وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آف کورس کلیئر مطلب تو یہی ہے کہ جو قرآن کی آیات اگر اللہ نے کچھ کینسل کی تو ان کی جگہ دوسری آیات کون سی لائے اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں کینسل ہیں، اب ان کی جگہ یہ والی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو پچھلی کتابیں تھیں وہ بھی اللہ کی آیات تھیں کہ نہیں؟ وہ بھی اللہ کی آیات تھیں، وہ بھی اللہ کی نشانیاں تھیں، جیسے تورات، زبور وغیرہ، وہ آئیں، اللہ نے ان کو چینج کر دیا کہ اب یہ ختم ہے، اب ان کی جگہ قرآن ہے، سمجھے؟ اللہ نے ان کی جگہ ایک نئی چیز اللہ نے خود دے دی، یاد ہے یہ بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ خود لے آتے ہیں اس کی جگہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی میں ایک اور بھی چیز سمجھو کہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہ دنیا جو ہے وہ پہلے ایسی تھی، پہلے اس میں ڈائناسورس تھے، پہلے، وہ سب باتیں ٹھیک ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیاں تھیں نا، اللہ نے کائنات بنائی پوری، چاند بنایا، زمین بنائی، سورج بنایا، اور بہت ساری چیزیں بنائی، اور اس کے اندر جانور بھی بنایا اور ہر چیز بنائی، پھر اللہ نے چاہا تو سارا کچھ ڈسٹروائے کر کے نئی چیز بنا دی اس سے بہتر، پھر اللہ نے چاہا اس کو ڈسٹروائے کر کے پھر ایک اس سے بھی بہتر چیز بنا دی، یعنی ایک چیز کینسل کی، اس سے بہتر چیز اللہ اپنی مرضی سے لے آئے، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ تو یہ بات ہوئی، پھر اللہ نے بھی کہا کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، ملک السماوات والارض، تمام زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ نے وارن کیا مسلمانوں کو کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے کام نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، یاد ہے تمہیں؟ تم بھول جاتے ہو ہر چیز، بیٹھ کے بس سارا نام ہی لا دیتے ہو، کل پڑھا ہے ہم نے، کل ہی فضول سوال، ہاں فضول سوال کرتے تھے، یہ کر دیں، وہ یہ گائے کا رنگ کون سا ہو، اس کا عمر کتنی ہوگا، فضول سوال، یا یہ کہ اللہ سے یہ پوچھو، اب یہ اللہ سے پوچھو، یہ سارے کام کرنے سے اللہ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا کہ آپ ان لوگوں سے بحث میں نہ الجھیں، اگر کوئی بات پوچھے اس کا سیدھا جواب ان کو دے دیں، لیکن زیادہ بحث ان سے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ اور ان کے ساتھ آرگیومنٹ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ اسلامک ٹیکس، شاباش۔ اور تم میں سے جو کوئی اچھے کام اپنے آگے بھیجے گا اللہ کے پاس، تو جب وہ وہاں پہنچے گا تو وہ اچھی چیزیں وہیں پر پائے گا۔ اور جو یہودی وغیرہ یاد ہے کہتے تھے کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم یہودی نہ ہو جاؤ، اور کرسچن کیا کہتے تھے، تم لوگ جب تک کرسچن نہیں ہو جاؤ گے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ ہے لکھا ہوا، تو لے آؤ ذرا۔ اللہ نے پھر کہا کہ جو لوگ اسلام لاتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اوبے کرتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں اور نیک کام کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کا جو اجر ہے، وہ جو ثواب ہے، جو ریوارڈ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اور ان کے لیے کوئی غم اور دکھ کی بات نہیں ہے۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آج پڑھتے ہیں آگے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، کہ یہودی کہتے ہیں، جیوز کہتے ہیں کہ جو کرسچنز ہیں وہ ان کی کوئی بیس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بیس نہیں ہے اسٹیبلش ہونے کے لیے، کھڑی ہونے کے لیے، کہ وہ کس بیس پہ کھڑے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور کرسچنز جیوز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس کوئی بیس نہیں ہے جس پہ یہ کھڑے ہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو کوئی کتاب کا علم جن کے پاس نہیں ہے، جیسے مشرک لوگ جو بالکل کسی خدا کو، یا کسی خدا کو نہیں، مشرک ہوتے ہیں جو بہت سارے، ایک کے علاوہ کئی خداؤں کو مانتے ہیں، ایک کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتے ہو تو مشرک ہو جائے گا۔ تو
وہ جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو اللہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ میں سارا فیصلہ کر دوں گا قیامت والے دن ان سب کے درمیان، جس کے درمیان جس میں یہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں آپس میں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں لوگوں کو عبادت کرنے سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرے، یعنی لوگوں کو وہاں جانے ہی نہ دے. ایک مسجد ہے جیسے بھی مسجد اقصیٰ ہے، اور اسرائیلی کیا کر رہے ہیں؟ جانے دیتے ہیں ان کو مسجد اقصیٰ میں؟ نہیں، بہت ظلم کرتے ہیں یہ. اسی طرح اور بھی دنیا میں اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروپ کسی لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں اور اس کا رزلٹ یہ ہو کہ مسجدیں وہ ویران ہو جائیں، یعنی وہاں کوئی بھی نہ ہو، خالی مسجدیں ہو جائیں، تو اللہ کہنے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو تو چاہیے کہ وہاں نہ جائیں، بلکہ اگر جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں، کیونکہ ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سخت سزا ہے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرت ولہم فی الآخرت عذاب عظیم. ان کے لیے اس دنیا میں ڈسگریس ہے، ذلت ہے، اور آخرت میں سخت پنشمنٹ، سخت تکلیف والا عذاب آخرت میں ان کو ملے گا. پھر اللہ کے کہہ رہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. بہت پیاری آیت ہے، یعنی ایک آیات تو ساری پیاری ہیں. اللہ کی بات سنو مانو، یہ قیمتی لیکن ایک امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ. اللہ کہہ رہے ہیں مشرق اور مغرب یعنی ایسٹ اور ویسٹ جو ہے وہ اللہ کے ہیں. ایسٹ اور ویسٹ اللہ کے لیے ہیں. جس طرف بھی رخ کرو گے، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کو وہاں پر تم پاؤ گے، یعنی اللہ وہاں پہ موجود ہوں گے. اللہ بہت وسعت والے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑی ذات ہے ان کی، اور وہ سب کچھ جاننے والے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑا سا پاز کروں گا، بات کو سمجھو. اس آیت کو بہت سارے لوگ مس یوز کرتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مشرق و مغرب اللہ کے لیے، تو جس طرح مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو. یہ بات غلط ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لو. اللہ نے کہا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کو وہاں پر پاؤ گے. اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں. اللہ بذات خود وہاں موجود ہے، کیونکہ یہاں اگلی حصے میں آیت میں اللہ نے کہا ہی ہے کہ ان اللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھی منہ کرو گے اللہ کی آیات پاؤ گے. ادھر منہ کرو گے درخت، پودے، چاند، ستارے، سورج سب نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ آسمان، زمین، لوگ نظر آ رہے ہیں. ادھر منہ کرو گے ادھر بھی نظر آئیں گے. وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. ہر طرف اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی چاروں طرف، اوپر نیچے اندر باہر. تو جس طرح بھی منہ کرو گے اللہ کو وہاں پر پاؤ گے. اور یہاں پہ جو لفظ ہے وہ ہے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ کے چہرے کو پاؤ گے، یعنی اللہ کی جو شان ہے اس کو تم دیکھ لو گے وہاں پہ. پھر اللہ کہتے ہیں آگے، ایک امپورٹنٹ بات ہے، پھر سے ایک اور بھی آ گئی کہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ کہ سبحان بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون. کہ یہ ایسی غلط بات کر دی انہوں نے. ماشاء اللہ، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ کے لیے، اللہ کا ہے. اس کو کوئی بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں کسی کو. اور کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے اوبیڈینٹ ہیں. جو کچھ زمین آسمان میں، سورج بھی اللہ کا اوبیڈینٹ ہے، چاند بھی، ہم بھی، جانور بھی، ہر چیز اللہ کی اوبیڈینٹ ہے، اس کی بات کو مانتے ہیں. انسان ان میں اسپیشل ہے. اللہ نے ایک چانس دیا ہوا ہے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، کہ یہ گائیڈنس ہے، اس پہ چلو گے تو ٹھیک ریوارڈ ملے گا. اگر اس پہ نہیں چلو گے، اگر اوبیڈینٹ نہیں ہوگے تو سزا ملے گی. تو اس کا دھیان رکھنا ہے. اللہ آگے کہہ رہے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ اپنا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ہی اوریجنیٹر ہے، وہی کریٹر ہے
یا ادھر سے ہی سٹارٹ ہوئے ہیں جتنے بھی زمین اور آسمان ہیں، اور جب وہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب چاند بنا دوں، تو اللہ کہتے ہیں کن، اور وہ بن جاتا ہے، بس کن فیکون، وہ بن جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ یا اللہ ہمیں کوئی نشانیاں کیوں نہیں دکھاتا؟ ہمارے پاس کیوں ڈائریکٹ نشانیاں آتی؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسی ہی باتیں ان سے پہلے والے بھی لوگ کرتے تھے، جتنے پیچھے لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے جو لوگ بات نہیں مانتے تھے نا، وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ اللہ خود آگے ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اللہ ہمیں خود ڈائریکٹ نشانی کیوں نہیں دیتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سب کی ذہنیتیں، ان سب کا مائنڈ، ان سب کی تھنکنگ ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم صاف صاف نشانیاں بتا چکے ہیں۔ باہر یہ جو میں بار بار باہر کا ذکر کرتا ہوں، نہ یہاں کھڑکی سے نظر آ رہا ہے، نہ باہر کے درخت ہیں، بادل نظر آتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، پرندے بھی اڑتے پھر رہے ہیں، سب ہے نا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ خود ہی سے پیدا ہو گئے، تو ظاہر ہے اللہ نے بنایا، کسی نے بنایا، وہ کسی کون ہے؟ وہ اللہ ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ نشانیاں کلیئر گائیڈنس ہے ہمارے لیے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، کہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق کے ساتھ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، بشیرم و نذیرہ، گڈ نیوز دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم کے لوگوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیوں وہاں پہ گئے ہیں، آپ ان سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کا کام ہے میسج دینا۔ آپ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے کیا؟ گڈ نیوز دینے والا اور بیڈ نیوز نہیں، وارننگ دینے والا وارننگ دینے والا، آپ بیڈ نیوز کہہ سکتے ہیں۔ گڈ نیوز کیا ہے؟ گڈ نیوز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دیا ہمیں؟ کہ یہی اچھے کام کرو گے، اللہ کو مانو گے، میری بات مانو گے، جو میں پروفٹ ہوں اللہ کا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، اور جو اچھے اچھے کام کرو گے جو بتائے اللہ نے قرآن میں، یا میں تمہیں کہتا ہوں، وہ سب کرو گے تو کیا ملے گا؟ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اور آخرت میں کیا ملے گا قیامت والے دن؟ جنت۔ تو یہ گڈ نیوز ہے کہ بیڈ نیوز ہے؟ گڈ نیوز ہے۔ بیڈ نیوز کیا ہے یا وارننگز کیا ہے؟ بشیر، نذیرہ جو ہے وہ بیڈ نیوز نہیں ہوتی، وہ نذیرہ ہوتا ہے ڈرانے والا، وارن کرنے والا۔ بیڈ نیوز ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہو گئی ہے آلریڈی، تو اس کو بیڈ ہو گئی ہے، اب اس کی کوئی نیوز دینے آ رہا ہے، جی فلاں چیز بیڈ ہو گئی ہے، وہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جب وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تبھی اس کی نیوز آتی ہے نا، گڈ نیوز۔ ہاں وہ تو ایک ایکسپریشن ہے، صحیح، تم نے صحیح پوائنٹ کیا۔ تو اس کے لیے پھر ہم صحیح لفظ استعمال کریں گے کہ گڈ ٹائڈنگس، انگلش میں صحیح لفظ ہے پھر گڈ ٹائڈنگس، کہ ایک اچھی چیز کے بارے میں پہلے سے بتانا کہ ایسے کرو گے تو ایسا اچھا کام ہوگا۔ انگلش میں پھر گڈ نیوز صحیح لفظ نہیں ہے، بالکل صحیح کہا تم نے۔ بیڈ نیوز بھی صحیح لفظ نہیں ہے، وارن کرنے والا اللہ نے بنایا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا بنایا؟ ڈرانے والا۔ کس چیز سے ڈرانے کے لیے آئے تھے وہ؟ ہاں کہ جہنم تو ڈرنے کی چیز ہے، لیکن ہمیں وارن کرنے آئے تھے کہ جہنم ایک بری جگہ ہے، وہاں پہ جانے سے کیسے بچنا ہے۔ اگر تم گندے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے یا اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانو گے، اچھے کام نہیں کرو گے، لوگوں کو تنگ کرو گے، اور بھی ساری چیزیں، ظلم کرو گے، اور وہ ایک لسٹ ہے، تو پھر تمہارا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور آخرت میں تمہیں سزا مل، جہنم میں بھیجا جائے گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ۔ ٹھیک ہے، ایک سورہ فرقان میں اللہ نے قرآن میں ہمیں خود سکھایا ہے کہ ایسے جو اللہ کے نیک بندے وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم،
یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان عذابہ کانا غراما، کہ اس کا عذاب تو بالکل ہی چپک جانے والے، جان نہیں چھوڑے گا عذاب، انہا ساءت مستقر و مقاما، کہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی بندہ ٹھہرنے کے لیے جائے یا ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کے لیے جائے، بہت بری جگہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، کہ ہم نے آپ کو گلیڈ ٹائڈنگز دینے والا، اچھی باتیں فیوچر کی کہ آپ ایسے کریں گے اچھا ہوگا، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور آپ سے جہنم کے لوگوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ اتنے سارے لوگ جہنم میں چلیں گے، آپ نے ان کو بتایا نہیں تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ کو صرف آپ کا کام ہے کہ جاؤ بتا دو اچھی نیوز، گڈ نیوز، اور وارن بھی کر دو، ایسے بس۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا جنم میں، ہاں بھائی تم نے کیوں نہیں اچھے کام کیے، ہاں کیوں برے کام، جب ہر چیز تمہیں بتا دی گئی تھی، تمہارے پاس بک بھی تھی، تمہارے پاس بندہ بھیجا میں نے اپنا پروفٹ سب سکھانے کے لیے، تم نے کیوں نہیں بات مانی؟ چلو آ جاؤ سائڈ پہ، اب یہاں پہ سزا بھگتو۔ اللہ ہمیں بچائے اس سے، اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی اور نیک بندے کی، اللہ کا پوری بات ماننے والا بنا دے۔ ہاں چلو، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ آپ کا بہت شکر، فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس کے اوپر ایمان لانے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بتانے سکھانے گائیڈ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، آمین۔ یا اللہ ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ظلم اور ظالموں سے اور ظالموں کے تمام مددگاروں سے ان کو بہت جلد مستقل طور پر نجات عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ کلمات بند کریں۔